الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لاہور سے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر نیل پالش لگی ہوئی ہو اور نیل پالش کا ریموور نہ ہو اور نماز قضا ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، وضو کرنے کا کیا حکم ہے نیل پالش کے اوپر ہی؟ دیکھیں، اس بارے میں دو باتیں آپ پہلے سمجھیں۔ ایک یہ کہ نیل پالش کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر نیل پالش ایسے اجزاء سے بنی ہوئی ہے کہ جن اجزاء کا استعمال کرنا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، تو ایسے اجزاء سے بنی ہوئی نیل پالش کا استعمال ہی ناجائز ہے۔ ہاں، جو اجزاء جو چیزیں اسلام میں پاک ہیں ان سے اگر نیل پالش بنی ہے اس کا استعمال جائز ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب وہ نیل پالش لگی ہو، جیسے کہ اس بہن نے بھی سوال میں پوچھا ہے، اور وضو نماز کا وقت ہو جائے، تو آیا نیل پالش کے اوپر وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ نیل پالش کے اوپر سے پانی ناخنوں تک پہنچتا ہے؟ تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ نیل پالش ایسی ہو جو تحقیق سے پتہ چلا ہو، کہ تحقیق کے بعد رپورٹ سامنے آئی ہو کہ اس نیل پالش کے نیچے پانی سرایت کرتا ہے، تو ایسی نیل پالش اگر کسی نے پہنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ جسم والی ہو نیل پالش اور اس کے نیچے پانی سرایت نہ کر سکتا ہو، نہ پہنچ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا اتارنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ وہ پہن کر وضو کریں گی، وہ پہن کر آپ غسل کریں گی، تو وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا، اور اس وضو سے جو نمازیں وغیرہ پڑھی گئی ہیں وہ نمازیں بھی نہیں ہوں گی، ان کا دہرانا بھی لازمی ہوگا۔ کہتے ہیں نا، بعض لوگ بہت دور کی لے کر آتے ہیں، بے پر کی اڑاتے ہیں۔ ہمارے ایک جاوید غامدی صاحب ہیں، وہ مختلف موضوعات پر امت مسلمہ کے متفقہ مسائل کو چھوڑ کر الگ رائے رکھتے ہیں، ان کا ایک اپنا ویژن ہے، اپنی ایک سوچ ہے۔ ان کی ایک تحریر میری نگاہ کے سامنے سے گزری، انہوں نے بڑی عجیب منطقی تو نہیں کہیں گے، غیر منطقی نظریہ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عورتیں زمانے قدیم سے اپنے ناخنوں کے رنگ بدلنے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کرتی رہی ہیں، مہندی وغیرہ، تو اب آتے آتے زمانہ ترقی کرتے کرتے نیل پالش کے زمانے تک آ گیا، لہٰذا نیل پالش اگر اس کا حکم، وہ کہتے ہیں نیل پالش کا حکم جرابوں کا ہے، جیسے جرابوں پر ان کے ہاں وہ کہتے ہیں مسح کرنا ٹھیک ہے، اسی طرح نیل پالش کے اوپر بھی مسح کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن وہ یہی بات بتاتے ہیں کہ اگر وضو کی حالت میں نیل پالش کی لگائی ہے تو اب وضو ٹوٹا ہے تو اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں اس مدت کے اندر، 24 گھنٹے یا 3 دن، سفر اور حضر کی مختلف حالتوں میں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بغیر وضو کے نیل پالش لگائی ہے اور پھر آپ وضو کر کے مسح کر رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پھر وضو نہیں ہوگا۔ یا تو دونوں باتیں قابل رد ہیں۔ پہلی بات، جو انہوں نے اس کو قیاس کیا مسح پر، جرابوں پہ مسح پر، تو جراب کے مسح کے تو علماء قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو موزوں کے مسح ہیں، اور اگر اون کے جراب ہوں ان کی بھی سخت کڑی شرائط ہیں کہ وہ ایسے ان شرائط کے مطابق ہوں تو ان پر مسح ہو سکتے ہیں۔ یہ جو عام جراب آپ استعمال کرتے ہیں ان پر تو مسح ہی نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو نیل پالش ہے، اب اس کا حکم وہ ضرورت کے درجے میں نہیں آتا۔ جس طرح زخم کے اوپر پٹی جبیرہ ہوتی ہے نا، کہ جس کو اتارو تو زخم خراب ہو سکتا ہے، اب اس پٹی کے اوپر آپ مسح کریں تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لیکن نیل پالش تو تزیین کی چیز ہے، آرائش کی چیز ہے، یہ تو نمائش کی چیز ہے، یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی بات وہ اسلامی اصولوں سے بالکل الگ زاویے میں ہے، اس لیے اگر آپ نے نیل پالش لگائی ہے تو وضو کے وقت نیل پالش کو اتاریں اور وضو کریں۔ اللہ کے لیے ان چیزوں کو آپ چھوڑیں گی، ان کو ہٹائیں گی، تکلیف برداشت کریں گی تو اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔